محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ساری تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام سید گلد اعظم امام الاولیاء امام الصلحاء امام الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ سے توسطہ یہود کی کچھ خصلتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا ہوا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو جو اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی تو ان کی خوبیاں کیا تھیں. آج کے حالات کے تناظر میں ان چیزوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین کہ بڑی ہی اہم ترین بات ہے مجھ جیسی ناچیز کو اللہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہود اس قدر حد سے زیادہ ضدی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ میں نقشہ کھینچا. بار بار بد عہدی کرتے تھے، عہد کو توڑتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، جس طرح کہ کوئی سایہ ہمارے اوپر ہو، اور یہ بلند اس لیے کیا تھا کہ تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دبا دیا جائے گا، یہ تمہارے اوپر اللہ کے غضب سے گر جائے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. تو وعدہ ہو گیا اس پوزیشن پر کہ طور پہاڑ سروں پہ ہے، اور پختہ وعدہ کر لیا کہ جو تمہارے پاس تورات اللہ کے احکامات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے تم انہیں پوری قوت کے ساتھ پکڑو گے، اس پہ عمل کرو گے، اور
اس کی پاسداری کرو گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو اس کے اندر جو کچھ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ وعدہ ہو گیا، عذاب ٹل گیا، تو اس کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس بات سے اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ ضد کی حد یہ ہے، پہاڑ سایہ کیے ہوئے اور اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اب عذاب سے بچے تو پھر وہی ڈگر، وہی انداز، وہی معاملات، اپنے وعدوں سے پھر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ان کی طبیعتوں پر ایک بات کہی، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے زیادہ سخت تم کیسے ہوئے؟ فرمایا پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے چشمہ جاری ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں نہ ان سے نہریں نکلتی ہیں نہ چشمے پھوٹتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے خوف اور اس کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ جن سے نہریں نکلتی ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے چشمے نکلتے ہیں لوگ اس سے پھر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں دے سکتے خود گر جاتے ہیں، ان کے ذرات اور ان کا جو وجود ہے وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ پتھروں سے زیادہ سخت اس لیے کہ پتھر اپنی سختی کے باوجود دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن تمہاری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، تم سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تم اپنے فائدے کو قبول نہیں کرتے، تو جو تم اپنے آپ کے فائدے کو پسند کرنے والا نہیں تو دوسروں کو کیا فائدہ دو گے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ مثال دے کے کہا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خصلتوں میں ایک بات یہ بھی بیان کیا، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اور وہ پیغام دیتا جو یہ نہیں چاہتے تھے تو فوراً یہ کیا کرتے؟ تکبر کرتے، ایک گروہ کو قتل کر دیتے اور ایک کو جھٹلا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے خصائل کو بیان کیا تو سورہ المائدہ میں ان کی رسوائی کا تذکرہ ہوا۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی سختی کے اوپر جو یہ سزاوار بنے اس کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جو کہ قبل از وقت پیشین گوئی تھی اور پھر وہ رسوائی دنیا میں ان کے سامنے آئی۔ اور یہ محض قصہ نہیں ہے، یہ محض واقعہ نہیں ہے، یہ محض ان کی تنقیص نہیں ہے کہ ان کے نقص کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی ان عادات کو اور ان کے اوپر جو رسوائیاں تھی اس کو بیان کر کے امت مسلمہ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ وہ خبردار کرنا یہ ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ جہانوں میں فضیلت والی قوم تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بھی لوگوں کے لیے بہترین امت بنائی گئی ہو، اگر تمہاری روش ویسی ہوئی جیسی ان کی ہوئی تھی تو جیسے وہ رسوائیوں سے دو چار ہوئے تھے تو تم بھی ہو سکتے ہو۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا۔ تو آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ اس کی 20 نمبر آیت میں اللہ رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم
اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے. اس نے تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا ہے, اس نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے, اس نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں لم یؤتی احدا من العالمین, جو جہانوں میں کسی کو نہیں دی گئی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اے میری قوم تم مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ. الذی, وہ زمین, کتب اللہ, جو لکھ دی ہے اللہ نے, لکم, تمہارے لیے, ولا ترتدوا, اور نہ تم پھرنا, علی ادبارکم, اپنی پشتوں پر, فتنقلبوا خاسرین, تو تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر. بنی اسرائیل, ان کے جو جد یعنی یا بنی اسرائیل, جو بنی اسرائیل, اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا, اور یہ اولاد یعقوب میں سے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا ماں و مسکن بیت المقدس تھا. پھر ایک وقت آیا جب یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز فرما روا بنے, تو یہ اس وقت سارے مصر چلے گئے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ یہ 400 سال تک فرعونیوں کی زد میں رہے, غلامی میں رہے. پھر اللہ رب الجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جو وہاں سے ان کو آزاد کروا کے لائے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب ان حالات میں عمالقہ ایک قوم تھی بڑی جنگجو, وہ بیت المقدس پر قابض تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اب اللہ کا یہ حکم ہے, جس اللہ نے تمہیں بچایا ہے, مقام دیا ہے, اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, تم اپنی پشتوں کو پھیر کر بھاگنا نہ. اگر تم بھاگے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, تو تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ, تو جواب میں کہنے لگے, اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, بیت المقدس کے رہنے والے بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا, ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتیٰ کہ وہ جو رہنے والے ہیں وہ خود چلے جائیں. منہا, اس سے, فَإِن يَخْرُجُوا, اگر وہ خود بخود بیت المقدس سے نکل جائیں, منہا, اس سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو پھر ہم بھی داخل ہونے والے ہوں گے. آج کی تاریخ میں اس آیت کو سمجھنا ہو, اگر مسلمان یہ کہیں کہ غزہ سے یہودی خود نکل جائیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم بیت المقدس کے رکھوانے بنتے ہیں, ویسے ہم نہیں جائیں گے. یہ ایسی ہی بات ہے اگر کوئی آج یہ کہے جیسا کہ ہو رہا ہے. عمالقہ خود وہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم بیت المقدس جائیں گے, ویسے تو ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. اور نبی موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے, تم اس میں داخل ہو, اللہ نے تمہارے مقدر میں اس کا داخلہ لکھ دیا ہے. اور یاد رکھنا, تم پشت نہیں دکھانے, اگر بھاگو گے تو خسارہ والا ہو جاؤ گے. یہ کہنے لگے, نہیں, ہم داخل تو ہوں گے, اللہ کے حکم کو تو مانیں گے, لیکن اس شکل میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمالقہ والے خود وہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں. یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ جہاد سے اعراض کیا انہوں نے. اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں, قال رجلان, پوری قوم میں 2 بندے کھڑے ہوئے, من الذین یخافون انعم اللہ, جو اللہ سے ڈرتے تھے, جن پر اللہ کا انعام ہوا, انعم اللہ علیہما, انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, کم از کم دروازے تک تو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, دروازے تک پہنچنا تمہارا کام ہے, تم داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں مدد کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور تمہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی موسیٰ پر ایمان لانے والے ہو. اب دیکھیں نا, کتنی ایک کتار لگی ہوئی تھی انعامات کی, ہر چیز سے ان کو چاہیے, اللہ ان کو خر کی عادت بہت ذاتی طور پر دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی میت میں آزادی, پانیوں میں راستہ, دشمن کا غرق کرنا, ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی, لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے. 2 بندے صرف کہنے لگے, ایسا کر گزرو, دروازے پر پہنچنا تمہارا ہمارا کام ہے, غلبہ دینا رب کا کام ہے, اللہ پر توکل کرو.
تو جواب میں نصیحت کے بعد جواب یہ ملا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے ابدا اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک اس میں وہ موجود ہے، یعنی عمل کا، فاذهب انت، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ لڑائی ہی کرنی ہے، جہاد ہی کرنا ہے، تو جاؤ پھر، فاذهب انت، آپ خود چلے جاؤ، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، ان سے لڑائی کرے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بس نہیں بیٹھے رہنے والے ہیں۔ موسیٰ اگر تمہاری بات نہیں مانتا تو چاہ تیرا رب جائے، وہ لڑے ان سے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وقت یاد آیا جب بدر کے میدان میں معرکہ سجنے کو تھا، رسول اللہ صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے، دشمن مقابلے میں 1000 پورے جاؤ جلال کے ساتھ، حربی سامان کے ساتھ، مسلمان تعداد میں کم، وسائل کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، اور اس وقت رسول اللہ سے صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ قبول کریں گے، بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، آخری سانس باقی ہے، خون کا آخری قطرہ گننے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو فیصلہ کریں گے ہم کر گزریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے سارے انعامات دیکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور نبی حضرت موسیٰ سے برملا اعلان کر دیا تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب بے شک میں تو ان پر اختیار نہیں رکھتا مگر مجھ پر میری جان کا اختیار ہے، میں تیرے حکم کا پابند ہوں، و اخی، اور میرا بھائی ہارون تیرے حکم کا پابند ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ قال فإنها محرمة عليهم، اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر سزا ہے ان کے اوپر، یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، 40 سال 40 سال تک بھٹکتے پھرتے رہیں گے، اب ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ بنی اسرائیلیوں سے آزادی ہوئی مصر سے، اور وہ سمندری راستے سے اللہ نے راستے لیے، اب یہ بیت المقدس جانا نہیں چاہتے تھے، میدان طے میں پڑے ہیں، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو خوراک ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ اوپر کوئی سایہ ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام کہتے ہیں اگر رب کے حکم کو نہیں مانا تو 40 سال تک بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہوں گے، یتیہون فی الارض، یہ سرگردہ بھرتے رہیں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، لہذا تو غم نہ کھا ان فاسقوں کی قوم پر۔ یہ ان کی خصلت اور ان کی جو رسوائی کے اسباب تھے اللہ نے قرآن مجید میں وہ بیان کیے ہیں۔ تو پھر 40 سال تک بھٹکتے پھرتے رہے، پھر اللہ سے دعا کی، پانی نہیں ہے، اللہ نے 12 چشمے جاری کروا دیے، موسیٰ اب تو اپنے عصا کو پتھر پر مار، فانفجرت من حسنۃ 10 عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، فرمایا من اور سلوہ جاری کر دیا، فرمایا سایہ دار نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اللہ نے بادل سایہ دار بھیج دیا جو خاص سایہ کر رہا تھا۔ 40 سال تک وہاں رہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی ان کی خصلت اور رسوائی کا تذکرہ کیا، جس کے بعد میں آپ کو وہ بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ جو امت مسلمہ اس کے مقابلے میں کر رہی تھی، پھر اللہ نے ان کو بلندیاں دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ایک حصہ میں نے پچھلے خطبہ میں اشارتاً تذکرہ کیا تھا، لیکن آج دونوں چیزیں تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر، عِبَادًا لَنَا، اپنے بندے، اولی بأس شدید، جو نہایت سخت لڑائی والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ خوب پھرے شہروں کے درمیان قتل و غارت کرتے ہوئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، تو یہ تھا ہمارا وعدہ پورا کیا ہوا۔ تو یہ جو پہلا فساد ان کو ہوا،
قبل مسیح 600 سال یہودیوں پر بیت المقدس کے کئی ایک نام ہیں. یروشلم مغربی زبان میں اس کو کہا جاتا تھا، رومیوں کی زبان میں سے ایلا کہا جاتا تھا، عبرانی زبان میں سے القدس کہا جاتا تھا، جو کہ فلسطین کا بیت المقدس ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ ان کے اوپر اس طرح ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شیعہ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ارمیہ علیہ السلام کو قید کر دیا. اللہ نے نبی بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا بھی اور ان کو مارا بھی. تو جب یہ خصلت اپنائی، عادت بد انہوں نے اپنائی، تو اللہ نے ان کے اوپر پہلا فساد یہ تسلط کیا کہ بخت نصر ان کو اس کے اوپر تسلط کیا اور بخت نصر نے ان کو قتل عام کر دیا اور پھر وہ پوری طرح ان کے اوپر قابض ہوا اور بیت المقدس پر بخت نصر کا قبضہ تھا. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کیا اور یہ کافر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آزادی کے لیے سارس اعظم ذوالقرنین علیہ السلام کو بھیجا. یہ وہ بادشاہ تھے مسلمانوں کے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر اپنے وقت میں بادشاہی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نجات دی. بعض نے کہا کہ یہ جالوت کے ذریعے ان پر تسلط کیا گیا تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزادی دی. تو یہ جو بات تھی نا کہ ہم نے اپنے بندوں کو ان پر تسلط کر دیا، اولی بأس شدید جو نہائی سخت لڑائی والے تھے وہ خوب شہروں کے درمیان پھرے اور قتل و غارت کیا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا. اور پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے پھیر دیا تمہارے لیے غلبہ علیہم ان پر، وامددناکم ہم نے مدد کی تمہاری باموال مالوں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے کر دیا بہت بڑی تعداد میں، یعنی پھر تمہاری حالت بدل دی. پھر تمہیں اللہ نے غلبہ دیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہی سمجھایا کہ جو تم نے کیا وہ دوبارہ نہیں کرنا. اگر تم دوبارہ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پہلے ہوا ہے. تو پھر دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے